سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی بن ماں کے بچوں کی کہانی ہے۔ ماں کے بغیر انسان کی زندگی کتنی نامکمل اور ادھوری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ خونی رشتے بھی کس طرح سے ان بن ماں کے بچوں کے ساتھ سلوک روا رکھتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی پھر سنیں کہانی۔ وہ کس قدر بدل گئی تھی، میری تو حیرت ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میں کسی انجان بالکل مختلف انسان سے ملا ہوں۔ کہاں وہ پہلے سا گھمنڈ، خود پر گمان، کہاں وہ اپنی بات منوانے کا جنون، اور کہاں اب یہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جلتی آگ پر ڈھیر سارا پانی ڈال دیا گیا ہو، بس کبھی کبھی دھواں سا اٹھتا محسوس ہو جس سے ہلکی سی آنچ بھی آتی ہے، مگر پھر بھی وہ لپکنا، وہ بھڑکنا سب ختم۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے اسے گاڑی سے باہر نکالا تو میں تو اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ ٹالر نے ٹکر بھی اس کی سائٹ پہ ماری تھی اور اتفاق سے وہ پیچھے آنکھ بند کیے سو رہی تھی، لہٰذا وہ خود کو سنبھال بھی نہیں سکی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں، گردن اور پتہ نہیں کہاں کہاں چبھا تھا، جس سے اس کا چہرہ، ہاتھ، کندھے سب لہولہاں ہو گئے تھے، مگر وہ تو ایسی پرسکون اور خاموش تھی جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ شکر ہے کہ فوراً ہی ایک مہربان انسان نے ہمیں لفٹ دے کر ہسپتال پہنچا دیا، جہاں ایمرجنسی تک پہنچتے پہنچتے وہ اسی خاموشی سے بے ہوش بھی ہو گئی، اور میں تو بہت ڈر گیا تھا۔ پہلے جسے اسے کھویا تھا، دوبارہ کھونے کے خیال سے میرا تو سانس ہی بند ہو گیا تھا۔ بس کیا بتاؤں میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا، اور اس ایک خیال کے بعد ہی مجھے شدت سے خود پہ غصہ آیا تھا۔ میں یہ کیا بے وقوفی کرتا رہا ہوں، میں تو شاید واپس ہی اس کے لیے آیا تھا، مگر یہاں آ کر مجھے پتہ نہیں کیوں اس کو سزا دینے کا شوق ہو گیا، اور میں پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کیا کیا کرتا چلا گیا۔ شاید صرف اسے دکھانے، اسے جلانے کے لیے۔ وہ پہلے والی ہوتی تو کب کا مجھ پر باقاعدہ قاتلانہ حملہ کر چکی ہوتی، مگر اب وہ اس قدر بدل گئی تھی، اس قدر خاموش ہو چکی ہے جسے اس نے سب کچھ خاموشی سے سہ لینے کی قسم کھائی ہوئی ہو۔ جہاں پہلے اس کی پٹاپٹ چلتی زبان مجھے کھینچتی تھی، ویسے ہی اس کی خاموشی میں بھی الگ قسم کی کشش محسوس کی میں نے، جیسے وہ کچھ کہہ رہی ہو، مجھے مخاطب کر کے سب ہی کچھ تو بتا رہی ہو، بس میں خود ہی انجان بنا پھرتا رہا، یا پھر انجان بننے کی کوشش کرتا رہا، مگر اب نہیں، اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ سید کب سے بول رہا تھا اور رضوان اسے ہمیشہ کی طرح بولنے دے رہا تھا۔ دوستی کوئی بہت پرانی نہیں، یہی کوئی 5-6 سال کا ساتھ ہوگا۔ امریکہ کے مصروف ترین شہر نیو یارک میں دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے اور ہم وطن بھی تھے، جس کی وجہ سے دونوں بہت جلد گھل مل گئے۔ رضوان نیو یارک میں اپنی نئی نویلی بیوی کے ہمراہ 15-20 سال پہلے آیا تھا، لہٰذا سید سے کہیں زیادہ وہ نیو یارک سے واقف تھا، اور سید کو اسی نے کرائے کا فلیٹ لینے اور پھر نیو یارک میں پاؤں جمانے میں مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ رضوان کی بیوی ایک ملنسار عورت تھی، اسے باتیں کرنے کا شوق تھا اور کوئی ہم زبان نہ ملتا تھا۔ سید کی صورت میں اسے بھی ایک چھوٹا بھائی مل گیا تھا اور اکثر ویکینڈ پر سید رضوان کے گھر پر گزارتا تھا۔ پاکستان میں سید اور رضوان کے گھر والوں میں بھی تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ چند ہفتوں پہلے رضوان اپنی سالی کی شادی میں شرکت کرنے کراچی جانے لگا تو سید کو اس کے بغیر نیو یارک میں اکیلے رہنے کے خیال سے کوفت ہونے لگی۔ ادھر سید کی والدہ بھی اپنے لاڈلے کو 5-6 سالوں سے نہ دیکھنے کے باعث دکھی ہو رہی تھی، لہٰذا دونوں دوستوں نے ایک ساتھ ہی چھٹیاں لے کر کراچی جانے کا پلان بنا لیا۔ دسمبر کا مہینہ اور کراچی کی ہلکی پھلکی سردیوں میں ہر طرف شادی بیاہ اور طرح طرح کی محفلوں کا عروج تھا۔ جہاں رضوان اپنی سالی کی شادی کے ہنگامے میں مصروف تھا تو سید بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مختلف تقریبات میں آ جا رہا تھا، مگر دونوں دوست 2-4 دنوں کے وقفے سے ضرور مل رہے تھے۔ سید ہمیشہ کی طرح رضوان کو اپنی حالیہ مصروفیت کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ چند سالوں میں رضوان نے سید کو خود سے اس قدر مانوس کر لیا تھا کہ اب سید اس کے ساتھ دل کی ہر بات کہہ لیتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سید کو سمجھدار، بردبار اور عمر میں 10 سال بڑے رضوان میں وہ تمام خوبیاں دکھائی دے رہی تھیں جو ایک انسان کو بھروسہ مند بناتی ہیں۔
رضوان کی خاموش اور سادہ طبیعت نے کبھی بھی سعید کو مایوس نہیں کیا۔ وہ جب بھی رضوان سے ملتا اسی طرح اپنے دل کی بات کرتا، اسی طرح بے تکان بولتا، حالانکہ سعید کی کم گوئی کا اس کے گھر والوں کو گلہ ہی رہتا، مگر رضوان کے سامنے اس کی زبان کھل جاتی۔ اور ابھی بھی چند ہی منٹوں میں علیق سلیق کے بعد سعید نے اپنی تمام باتیں رضوان کے گوش گزار کر دی تھیں۔ اور ہم اس وقت روبینہ جلال کی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ رضوان نے سعید کو سانس لینے کے لیے رکتے دیکھ کر اپنا حصہ ڈالا۔ سعید نے جیسے چونک کر رضوان کو غور سے دیکھا اور بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہاں تو اور کیا؟ سعید کا سوال پر سوال سن کر رضوان مسکرا دیا۔ کیونکہ آج کل تم بہت زیادہ سارا میں گھلے ملے ہوئے ہو تو میں سمجھا شاید باتیں بھی اسی کی ہی کر رہے ہوگے، کیونکہ حادثے کے وقت بھی تو وہ ساتھ تھی نا۔ سعید کی حیرت ابھی تک برقرار تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ رضوان جان گیا ہے کہ وہ روبینہ عرف روبی کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر اس نے جان بوجھ کر سعید کی توجہ سائرہ کی طرف کروائی، اور ایسا رضوان نے کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہی کیا ہے، مگر وہ کیا بات ہے جس کا احساس ابھی تک سعید کو بھی نہیں ہوا، اور رضوان جو سارہ سے شاید ایک بار ہی ملا ہے اسے ہو گیا تھا۔ سعید نے اپنی بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف روبی کی بات کرنا چاہتا تھا، بس اسے ہی سوچنا چاہتا تھا۔ رضوان کی رائے روبی کی شخصیت کے کسی پہلو پر ہلکے پھلکے انداز میں توجہ دلانا، اور بس وہ چاہتا تھا رضوان سعید کو اطمینان دلائے کہ روبی ہی اس کے لیے مناسب ہے، روبی ہی اس کا مستقبل ہے، اور سعید کا فیصلہ 100% درست ہے۔ ایسے میں سارہ کی بات بیچ میں آ جانے سے سعید کو عجیب بے چینی بلکہ بے قراری محسوس ہوئی تھی، مگر وہ رضوان کو سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ رضوان نے اگر یہ بات شروع کی ہے تو وہ خود ہی سعید کو روبی کو پس منظر میں ڈال کر سارہ کو سامنے لانے کی وجہ بھی بتا دے۔ بات یہ ہے کہ آج کل تم ہر محفل میں سارہ کے ساتھ نظر آتے ہو، اس کے ارد گرد اس کا خیال کرتے ہوئے۔ ایسے میں اگر تم کسی سے بھی بغیر تہمید باندھے کسی لڑکی کے بارے میں بات کرو گے تو میری جگہ جو بھی ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ تم سارہ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ سارہ کا خیال کیا سمجھے؟ آخرکار رضوان میری وجہ سے اس حال کو ہوئے وجہ بتائی۔ اس کو میری وجہ سے آج کل بیساکھی کے ساتھ ہر جگہ جانا پڑتا ہے، اور ایسے میں کسی محفل میں اسے اس طرح دیکھ کر مجھے شدید احساس جرم ہوتا ہے، اور میں اسی لیے اس کا خیال رکھتا ہوں اپنا فرض سمجھ کر۔ سعید اٹک اٹک کر اپنی صفائی دینے لگا تو رضوان نے بیچ میں ٹوکا، تمہارے دلائل اپنی جگہ، مگر دیکھنے والے تمہارے احساس جرم کو نہیں دیکھ رہے، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم آج کل سارہ پر حد درجہ مہربان ہو۔ رضوان نے اپنے دھیمے انداز میں الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھانا شروع کیا۔ جبکہ تمہاری ہی زبانی میں نے جانا تھا کہ اس گاڑی میں جس کو تم چلا رہے تھے اور جس حادثے کے باعث سارہ کی ٹانگ میں چوٹ آئی، اس گاڑی میں صرف سارہ نہیں روبی بھی موجود تھی۔ ابھی تم روبی کے بارے میں بے تکان بول رہے ہو، مگر حیرت ہے ایک بار بھی تم نے روبی کی طبیعت کے بارے میں اس سے ملاقات نہیں کی، تم صرف سنی انسنی پر دھیان دیے بیٹھے ہو، اسی پر اطمینان سے ہو کہ تمہاری والدہ تمہیں اشاروں میں سمجھا دیتی ہیں کہ روبی اب بہتر ہے۔ تم نے مجھے بتایا کہ سارہ اور روبی کی تکالیف میں زمین و آسمان کا فرق تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ سارہ اس حادثے کے دوسرے ہی دن سے ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے، مگر بیساکھی کے ساتھ، جبکہ حادثے کے بعد سے روبی منظر سے مسلسل غائب ہے۔ شاید اسے اس طرح محفلوں میں یا پھر شادی بیاہ میں خود کو لاغر، کمزور یا پھر لنگڑاتے دکھانے کا شوق نہیں، یا یوں کہو کہ وہ تمہیں اس شرمندگی سے بچا رہی ہے جس شرمندگی کو سارہ پچھلے 15 دنوں سے تم پر مسلط کیے ہوئے ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ احساس جرم تمہارا صرف سارہ کے لیے ہی کیوں امٹ کر سامنے آ رہا ہے؟ کیا ابھی تک تم نے روبی کے گھر جا کر اس کی عیادت کی ہے؟ اسے ایک بار بھی بتایا ہے کہ تم شرمندہ ہو کہ تمہاری گاڑی میں تمہاری ڈرائیونگ کی بدولت روبی کو یہ سب سہنا پڑا؟ رضوان کی بات پر سعید گڑبڑا کر رہ گیا تھا اور اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بات یہ ہے کہ روبی ایک بار ہی مجھ سے کہیں ملتی تو میں اس سے معذرت کر لیتا، پھر گھر جانے میں قباحت ہے کہ اس کے گھر والے وہ کیا کہیں گے؟ سعید نے ایک بار پھر وجہ بیان کرنے کی کوشش کی، تو کیا سارہ ہمیشہ ہر محفل میں اکیلی آتی ہے؟ اس کے گھر والے، رشتہ دار، محلے دار کوئی نہیں ہوتا؟ میرے دوست، روبی کے گھر جانے پر تو آپ کو صرف اس کے گھر والوں سے ملنے میں قباحت محسوس ہو رہی ہے، اور یہاں محفل میں سارہ کے ارد گرد پھرنے سے تو آپ پوری کی پوری سوسائٹی کو سائرہ پر اپنا مہربان ہونا بتا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ سارہ کو اس طرح کی تکلیف نہیں کہ وہ ابھی تک بیساکھی استعمال کرتی رہے، کیونکہ حادثے کا تمام تر زور گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف تھا جہاں صرف روبی موجود تھی۔ آگے بیٹھے ہونے کے باعث جہاں تمہیں معمولی خراشیاں آئی ہیں، اسی طرح سارہ کو بھی معمولی سی چوٹ لگی ہوگی، اور اس بات کی تصدیق ہسپتال پہنچ کر بھی ہو گئی تھی۔ پھر بھی آپ مہمان انسان سارہ کی اس ڈرامے بازی میں مسلسل اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ ڈرامہ بازی تمام لوگ یہاں تک کہ سارہ کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک طرح سے اپنی رضامندی بھی دے چکے ہیں۔ تب بھی ابھی تک آپ دونوں میں سے کسی کو بھی تنبیہی اشارے نہیں ملے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک تو آپ دونوں ایک ساتھ اس قدر مشہور و مصروف ہو چکے ہیں کہ کارڈ چھپوانے کی دیر رہ گئی ہے۔ رضوان کی باتوں نے ایک دم بحث کا رخ موڑ کر رکھ دیا تھا۔ سعید کو اب جا کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر احمق پن دکھاتا رہا ہے۔ ایک طرف سائرہ اور اس کے گھر والوں کو امید دینا، اور دوسری طرف جہاں یہ سب باتیں گھر بیٹھے رضوان تک پہنچ رہی ہیں تو کیا روبی کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا؟ رضوان تو خیر رشتہ داروں میں سے نہیں، مگر روبی کے گھر والے تو ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں جہاں سائرہ اور سعید پائے جاتے ہیں۔ آخر کو سائرہ روبی کی پھپھو ذات بہن ہے، دونوں کے خاندان والے آئے دن ملتے ہوں گے۔ انہوں نے روبی کو سعید اور سارہ کے متعلق کیا کیا نہیں کہا ہوگا۔ اس نے خیالوں میں ہی روبی کی دونوں شادی شدہ بہنوں کو روبی پہ طنز مارتے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل میں وہ روبی کے گھر اسی لیے نہیں گیا کیونکہ وہ ان لوگوں سے واقف تھا۔ تنگ مزاجی اور بات بے بات طبیعت کی برہمی، روبی کے گھر والوں میں بددرجہ عتم موجود تھی۔ روبینہ جلال سے اس کی دوستی کالج سے شروع ہو کر یونیورسٹی کے آخری سال تک چلی تھی، اور وہ اس دوران کئی بار روبی کے گھر گیا تھا۔ کئی بار وہ لوگ روبی سمیت سعید کے گھر آئے تھے۔ دونوں خاندانوں میں حیثیت، اختیار اور ذہنیت کا فرق بہت واضح تھا۔ سعید کے گھر والے متوسط طبقے کے فراخ دل اور فراخ ذہن لوگ تھے۔ سعید کے والدین نے اپنے تینوں بچوں کی تربیت پڑھے لکھے ماحول میں کی تھی، اور کیونکہ روبی کے ہاں پیسے کی ریل پھیل اور خاندانی نوابی کا بہت زخم تھا، اس کے گھر میں لڑکیوں کی پڑھائی لکھائی پر کوئی روک نہ تھی، مگر گھر کا ماحول ایسا تھا کہ روبی کی دونوں بہنوں کی کم عمری میں شادیاں کر دی گئی تھیں۔ گھر کا ماحول کچھ اس وجہ سے بھی ڈسٹرب تھا کہ روبی کے بچپن ہی میں اس کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ والد بھی زیادہ تر بیٹھک میں ہی رہتے اور کم ہی بچیوں سے بات چیت کرتے، جس کے باعث روبی کو دوہری تنہائی کا احساس رہتا۔ بھائی کوئی تھا نہیں، گھر پر اس کی چھوٹی پھپھو کی اجارہ داری تھی۔ روبینہ دونوں بہنوں کی طرح اپنے گھر کی ہونے کے بجائے آگے پڑھ کر ڈگری لینا چاہتی تھی۔ شاید اسی تنہائی، اکیلے پن اور نوابزادی ہونے کے باعث روبی کے مزاج میں گھمنڈ، ضد اور بلا کی خود سری تھی، مگر اسے سعید اور اس کے گھر جانا اچھا لگتا تھا۔ اسے سعید کے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول بہت بھاتا، اور وہ اکثر جذباتی ہو کر سعید کو بتاتی کہ وہ ابھی اپنے بچوں کو ایسا ہی رکھے گی اور ایسے ہی ان کے ساتھ دوستی کرے گی، پھر باہر ان کو کسی بھی ایرے غیرے سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنے بچوں کی ہمراز بن کر رہے گی۔ اکثر اوقات سعید دیکھتا کہ روبینہ کلاس میں کتاب یا لیکچر نوٹ کرنے کے لیے اپنا رجسٹر کھول رہی ہے، اور اس میں اس کی مرحومہ والدہ کی تصویر موجود ہے۔ وہ جب بھی روبی کو اپنے دیے ہوئے نوٹس واپس لیتا یا پھر اس سے کوئی کتاب چند دنوں کے لیے لیتا تو احتیاطاً ایک بار صفحے الٹ پلٹ کر تصویر ڈھونڈ لیتا، جو اکثر مل جاتی۔ روبی کے لیے سب سے پسندیدہ موضوع اس کی والدہ تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ دنیا مانتی ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتی، مگر ایک ماں جب اپنے بچوں کے ساتھ برا کرتی ہے تو وہ بس اتنا ہی کرتی ہے کہ مر جاتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ بن ماں کے بچے کی زندگی کو ایسی ڈرائنگ بک جیسی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے پھول پودے، مشہور کارٹون، یہاں تک کہ قسم قسم کے چرند پرند تو بنے ہوتے ہیں مگر بے رنگ اور پھیکے۔ بچہ ساری عمر یہی سوچتے گزار دیتا ہے کہ اسے دنیا اتنی خالی، پھیکی اور بدرنگ کیوں لگتی ہے۔ ایسا کئی بار ہوا کہ روبی ضد میں نظر آتی، ایک بار عجیب سی بے حسی سی اس کی شخصیت پر چھا جاتی، جس کی زیادہ تر وجہ روبی کی چھوٹی پھپھو ہوتی۔ سعید ایسے میں روبی کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کرتا، زیادہ تر اس کا موڈ 2-4 دن کی سختی کے بعد خود ہی بحال ہو جاتا، جس کے بعد سعید کی باری آتی، وہ خوب مزاج دکھاتا
اتنے عرصے کے ساتھ رہنے سے سید کو روبی کی چھوٹی پھپھو کے اس کے خاندان پر اجارہ داری کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ بقول روبی کے اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کی پھپھو نے کمال چالاکی سے اسے اس کی بڑی بہنوں، گھر بار، کاروبار، یہاں تک کہ اس کے والد کو بھی یرغمال بنا لیا تھا۔ وہ زیادہ تر اس بات پر اپنی پھپھو سے ناراض رہتی، وہ بھی اس کی بڑی بہنوں کی طرح اسے آگے پڑھنے سے روکتی۔ وہ اکثر کہتی کہ اس کی پھپھو ہمیشہ اپنی مرضی سے اس کے متعلق ہر جگہ اور خاص طور سے روبی کے والد سے بات کرتی رہتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے بڑی بہنوں کے سلسلے میں کیا کہ اپنی ہی طرف سے کسی بھی آئے ہوئے رشتے کو اپنے بھائی کے سامنے سے یہ کہہ کر منظور کروایا کہ ان کی بیٹی کی بھی یہی مرضی ہے، جبکہ رشتے کے بارے میں اس کی بہنوں کو خبر بھی نہ ہوتی۔ پھر اس کی بہنوں کو کوئی فرق اسی لیے بھی نہیں پڑا کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھیں کہ اس اکیلے پن سے باہر نکلیں، جبکہ روبی اپنی ذات کے لیے ایسا کچھ نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے خود لیتی ہے اور اس کا موڈ اسی بات پر اکثر خراب رہتا کہ پھپھو نے اپنی ہی طرف سے روبی کی ذات کے لیے کوئی فیصلہ صادر کروا دیا ہے۔ وہ جھنجھلا کر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتی کہ آخر اس کے والد سید کے والدین کی طرح اپنی بچیوں سے خود بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا بچوں اور باپ کے درمیان اس قدر دوری ہونی چاہیے جبکہ بیچ میں پل جیسا ان کی ماں کا وجود بھی موجود نہ ہو؟ روبی کی اس بکھری کوف زدہ زندگی پر سید کے والدین کو بھی دکھ ہوتا۔ خاص طور سے سید کی والدہ روبی کو بہت پیار و چاہت سے ملتی اور وہ بھی ان کا احترام کرتی۔ ہی جا رہا تھا، یونیورسٹی کا آخری سال آ گیا، سب کو اپنے مستقبل کی فکر تھی۔ روبی ڈگری لینے کے اب تک کے سفر میں کافی تھک گئی تھی، جس کی وجہ سے سید اچھی طرح جانتا تھا کہ جہاں اس کے والدین نے ہر سیمسٹر میں سید کی حوصلہ افزائی کی اور آگے بڑھنے اور اچھا رزلٹ دکھانے پر خوشی منائی، وہیں روبی کے گھر میں ہر سیمسٹر کے شروع ہونے پر روبی کو ایک نئی طرح کی باقاعدہ جنگ سے نبرد آزما ہونا پڑتا۔ اس کی پھپھو بالا اس کے والد سے کہہ کر کہیں نہ کہیں روبی کے رشتے کی بات بڑھوا چکی ہوتی، اور پھر خاندان والے کیا کہیں گے؟ رشتہ بھیج کر مکر گئے یا پھر رشتہ منظور کر کے کیسے منع کیا جا سکتا ہے، جیسے دلائل دے کر روبی کو شادی کرنے پہ مجبور کرتی۔ آئے دن وہ روبی اپنے محاذ پر ڈٹی نظر آتی۔ پوری کلاس میں وہ یرغمال کے نام سے مشہور تھی۔ دونوں کی زندگیوں کی مشکلات بھی کس قدر مختلف تھیں۔ جہاں سید پڑھائی کے دوران خوش و خرم رہتا تو روبی پریشان، اور اب سید ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری حاصل کرنے کے لیے پریشان تھا تو روبی آخر کار ڈگری یافتہ ہونے کی خوشی میں سرشار تھی۔ امریکہ جانے سے پہلے سید کے والدین نے روبی کے گھر والوں کو اپنے گھر دعوت دی تھی، جس میں اشاروں میں سید کی والدہ نے روبی کے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا تھا، جس کو سنجیدگی سے صرف روبی نے ہی لیا تھا۔ سید کے امریکہ پہنچتے ہی ایک طرف وہ نئی جگہ غیر ملک میں اپنے پاؤں جمانے میں مصروف تھا تو دوسری طرف اسے اپنے دوستوں کے ذریعے روبی کے متعلق مختلف خبریں ملتی رہتیں۔ سید کی تقریباً روز ہی روبی سے وائس ایپ پر بات ہوتی۔ سید کی غیر موجودگی میں روبی سید کے گھر بھی آتی جاتی، مگر ان تمام خبروں کے متعلق سید نے کبھی بھی روبی سے تصدیق نہیں کی تھی، بلکہ اس نے سارہ سے بات کرنی شروع کر دی۔ سارہ روبی کی بڑی پھپھو کی بیٹی تھی اور ان دونوں سے 1 سال جونیئر تھی۔ اکثر اوقات وہ روبی سے ملنے کلاس آ جاتی، جس کی وجہ بڑی پھپھو کا چھوٹی پھپھو کے لیے کوئی پیغام ہوتا روبی اور سارہ کی کم ہی بنتی تھی۔ سید یہ بات اچھی طرح جانتا تھا اور جان بوجھ کر سارہ سے بات کرتا رہا تھا، مگر بات چھپی تو رہ نہیں سکتی تھی، لہٰذا ایک دن روبی نے سید کو باقاعدہ فون کر کے سارہ اور سید کے آپس میں اس قدر گھلنے ملنے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور سید نے اپنی بے وقوفی سے سچ پوچھنے کے بجائے یہ کہہ کر غصہ دلا دیا تھا کہ سید جس سے چاہے دوستی کرے اور وہ روبی کے پاس سید کو روکنے کا فی الحال کوئی حق نہیں ہے، جس کے بعد سے روبی نے سید سے بات کرنی بند کر دی تھی اور سید چاہ کر بھی روبی کو منا نہیں سکا تھا۔ اتنی سی بات پر اتنے برسوں کا یارانہ چلا گیا تھا اور سزا کی مستحق سید کی نظر میں روبی ہی تھی۔ اسے اپنی کسی بھی بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، جب تک کہ اس نے تمام باتیں رضوان کو نہیں بتائی تھیں۔ رضوان نے اسے سمجھایا تھا کہ سید کو جب کہ روبی وائس ایپ پر میسر تھی تو اسے بھی روبی کے متعلق ملنے والی خبروں پر اسی سے بات کرنی چاہیے تھی، جبکہ وہ روبی کے گھر والوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ روبی اس باقاعدگی سے سید کے گھر آنا جانا کر رہی تھی، جسے وہ سید کی والدہ کے اشارتاً کیے گئے وعدے پر ابھی تک اعتماد کیے بیٹھی ہو۔
سعد بھی ایک طرح سے مطمئن ہو گیا تھا اور سوچتا تھا کہ ملنے پر ہی اپنی بے وقوفی کا کھل کر اظہار کر کے روبی کو منا لے گا۔ امریکہ سے واپسی پر رضوان نے سعد کو سمجھایا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر سعد اپنے والدین کے ہمراہ روبی کے گھر چلا جائے، مگر کراچی پہنچنے کے دوسرے روز ہی ایک کلاس فیلو کی شادی میں جب پہلی بار سعد، سارہ اور روبی اکٹھے ہوئے تو تمام تر کوششوں کے باوجود سعد روبی سے کھل کر بات نہ کر سکا۔ دوسری طرف سارہ سعد سے سائے کی طرح چمٹ گئی اور یہی وجہ تھی کہ واپسی پر جب سعد نے موقع دیکھ کر روبی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے کا کہا تو اس سے پہلے کہ روبی کوئی جواب دیتی سارہ نے دونوں کی طرف سے حامی بھر لی، اور بعد میں سعد کو معلوم ہوا کہ اب روبی کے گھر پر چھوٹی پھپھو کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی پھپھو بھی بمائے اہل و عیال رہنے لگی ہیں۔ اسی وقت فون کر کے گھر سے آنے والی گاڑی کو منع کر دیا گیا اور سارہ نے فون پر ہی اپنی والدہ کو اس طرح سعد کے ساتھ آنے کا بتایا جیسے آج کے بعد وہ ہمیشہ سعد کے ساتھ ہی آیا جایا کرے گی۔ روبی کی خاموشی سعد کو بہت کھل رہی تھی، وہ ایسی بالکل نہیں تھی، خاص طور سے پہلے بھی جب سارہ سعد کے ساتھ بہت زیادہ شوق ہونے لگتی تو روبی اسے بری طرح جھڑک دیتی، مگر اب تو جیسے روبی کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ سعد روبی سے زیادہ سارہ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ واپسی کے سفر پر سعد کی گاڑی کو پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرالر نے ٹکر ماری جس کے نتیجے میں روبی کو 3-4 دن ہسپتال میں رہنا پڑا، جبکہ سارہ اور سعد کو معمولی سی مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا گیا تھا۔ سعد کی والدہ کئی بار روبی کی عیادت کرنے اس کے گھر جا چکی تھیں، مگر سعد ہمت کر کے بھی ساتھ نہیں گیا تھا، اور اب ایک نئے قسم کا کھیل شروع ہو گیا تھا کہ اچانک سعد کے گھر والوں کو ان لوگوں کی طرف سے شادی بیاہ، ولیمے اور عقیقے کی دعوتیں ملنے لگی تھیں جس میں سارہ اور اس کے گھر والے بھی موجود ہوتے۔ نتیجہ یہ کہ اب سعد اور سارہ ایک ساتھ دیکھے جانے لگے تھے۔ جب کسی مضبوط انسان سے اس کے رویے یا فیصلے پر بات کرو اور وہ جواب میں ہاں نہ کہہ کر بات نپٹا دے تو ہمیں اس کی ہاں یا نہ پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہم سے اس مضبوط انسان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ چاہے اس کے خلاف جتنی بھی چہمگوئیاں سنیں، صرف اس کی ہاں یا نہ پر یقین رکھیں۔ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکے تو پھر کیا فائدہ اتنے دنوں کی دوستی اور ساتھ کا؟ رضوان نے سعد کی لمبی خاموشی کے بعد آخرکار کہنا شروع کیا۔ سعد نے پہلو بدل کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو رضوان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ تمہاری احساس کمتری تمہیں بہکاتی رہی۔ تم جانتے تھے کہ روبی اس قدر مضبوط انسان ہے کہ تمہارے یا تمہاری والدہ کے کیے گئے وعدے پر مشکل سے ہی صحیح مگر ہر محاذ پر ڈٹی رہے گی، تم سے بے وفائی کبھی نہیں کرے گی۔ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ تم نے اگر روبی سے ان افواہوں کے بارے میں پوچھا تو روبی صاف انکار کر دے گی۔ ایسے میں تمہارے پاس چارہ اس کی نہ صرف اعتبار کرنا تھا مگر تم سے اتنا ہی نہ ہو سکا۔ تمہیں اس بات پر حیرت تھی کہ روبی جیسی لڑکی بھلا تم جیسے لڑکے کے لیے اتنا لمبا عرصہ یہ سب کچھ کیوں سہے گی؟ لہٰذا تم اپنے احساس کمتری میں ان افواہوں کو یقین میں بدلنے کے لیے جت گئے، مگر یہ یاد رکھو کہ سارہ سے دوستی کرنے پر اس کے ساتھ گھومنے پھرنے تک کے تمام عرصے میں تم نے روبی کو نہیں بلکہ صرف خود کو گندا کیا ہے۔ رضوان جانتا تھا کہ اس کی سخت باتیں سعد کو غصہ دلا سکتی ہیں، مگر اسے حیرت ہوئی کہ جب سعد غصے میں آنے کے بجائے صوفے میں دھنسا پیشانی سے پسینہ پونچھتا رہا۔ رضوان کو اس پہ رحم آ گیا کیونکہ سعد کی یہی بات پسند تھی کہ وہ اپنی غلطی پکڑے جانے پر الٹے سیدھے دلائل دینے کے بجائے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کر دیتا تھا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو واقعی پھنس گیا ہوں، سعد نے شرمندگی سے بولا۔ تمہارے پاس اب ایک یہی حل بچا ہے کہ جلد از جلد اپنے والدین کو روبی کے گھر لے جاؤ، اور کیونکہ وہاں پر سارہ بھی رہتی ہے تو تمہارے والدین کو چاہیے کہ روبی کے والد سے بات بڑھاتے ہوئے صاف لفظوں میں روبی سے تمہارے رشتے کی بات کریں۔ رضوان ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ سعد جلدی سے بول پڑا، مگر یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد کیا روبی چاہے گی کہ میں اپنے والدین کو اس کے گھر لے کر پہنچوں؟ اور اس نے انکار کر دیا تو؟ سعد کی بے چینی پر رضوان مسکرا اٹھا۔ جہاں تک میں اس لڑکی کو سمجھا ہوں وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ تمہاری طرح سنی سنائی پہ یقین کرنے اور اس کی وجہ سے اپنے فیصلے بدلنے کی غلطیاں نہیں کرتی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اب تک انتظار کر رہی ہے اس بات کا کہ تمہیں اپنا وعدہ وفا کرنے کا خیال آئے، اور اس بات کا بھی کہ کب تم اپنا وعدہ مکمل کرتے ہو یا مکرتے ہو۔ دونوں صورتوں میں وہ جب تک باقاعدہ کوئی اعلان نہیں سن لے گی اس محاذ پر ڈٹی رہے گی جس محاذ پر تم اسے کھڑا کر کے گئے تھے۔
یوں سمجھو کہ وہ تم کو نہیں چھوڑے گی جب تک کہ تم اسے نہیں چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگ آزاد ہو کر بھی دوسروں کی سوچ اور نظروں کے غلام ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی عقل پر کبھی بھی ہوش و حواس کے دروازے نہیں کھلتے۔ وہ اپنے لیے فیصلے کرتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کی رائے نہیں بلکہ ان کے فیصلے مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یرغمال ہو کر بھی آزاد روح ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ کسی کی باتوں میں آ کر بہکتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے متعلق اپنے کیے گئے فیصلوں پر کبھی دوسروں کی باتوں میں آ کر رد و بدل کرتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ سعد کے خاموشی سے اٹھ کھڑے ہونے پر رضوان نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، یرغمال وہ نہیں تم ہو، اور تم جیسے یرغمال کو روبی جیسی آزاد ہی ٹھیک کر سکتی ہے، لہٰذا قسمت بخیر میرے دوست۔ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر ایسی ہی مزید اچھی اور معیاری کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔